السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ بات کرنے کے لیے چلا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اکثر عوام اس میں مبتلا ہے اور اس سے کیا ہے غافل نظر آتی ہے، جیسے کہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کچھ ہمارے نوجوان حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سونا ہمارے لیے جائز ہے، سونے کی انگوٹھی جو ہمیں سسرال سے ملی ہے وہ ہمارے لیے جائز ہو جائے گی، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ سونا چاہے سسرال کا ہو یا اپنا ذاتی ہو، سونا بہرحال سونا ہوتا ہے اور سونا حرام ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونے کو حرام کر دیا گیا ہے، یعنی مرد حضرات نہ تو ریشم کا استعمال کریں گے اور نہ ہی سونے کا استعمال کریں گے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا ہے اور دوسرے ہاتھ میں سونا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام کر دی گئی ہیں اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ یعنی ریشم اور سونا یہ مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین جنت میں سونے کا زیور مردوں کو بھی عطا فرمائے گا، لیکن دنیا میں ہمارے لیے جائز نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رسول جس چیز کا تمہیں حکم دیں وہ چیز تم کرو، یعنی جس چیز کا تمہیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہ حکم سرکار کا تم بجا لاؤ، اور جس سے اللہ کے رسول نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں سونا پہننے سے روکا، ریشم پہننے سے روکا، لہٰذا ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ ہمارے نوجوان جو میری بات سن رہے ہوں گے وہ غور کریں ذرا کہ جب ان کی شادی کا مسئلہ آتا ہے، جب نکاح کا نمبر آتا ہے، تو ان کی ساس جب انہیں سونے کی انگوٹھی پہناتی ہے، سسرال سے جو سونے کی انگوٹھی ملتی ہے بخوشی وہ اس کو پہن لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جائز ہے، مگر یاد رکھو کہ یہ حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو سلام کیا، آقا علیہ السلام نے ان کی جانب سے اپنا رخ پھیر لیا، پھر سلام کیا، پھر رخ پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا۔ صحابی رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا، آخر کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا ہے، سلام کا جواب نہیں دیا؟ تو کہا کہ ہو سکتا ہے تم نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہنی ہے کہ اس بنا پر اللہ کے رسول نے تم سے اعراض کیا ہے، ناراضگی ظاہر کی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس شخص نے اس انگوٹھی کو لیا اور اسے پھینک دیا۔ سونے کی انگوٹھی تھی، پھینک دی۔ تو صحابہ نے کہا کہ تم نے اس کو پھینک کیوں دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے صرف پہننے سے منع کیا ہے، اسے لے جاتے اس انگوٹھی کو، لہذا اس کے ذریعے سے اس انگوٹھی کو چاہے تو تم اپنی اہلیہ کو دے سکتے تھے، لیکن صحابی کا جواب سنو۔ صحابی رسول کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے میں اسے اب دوبارہ اٹھاؤں گا نہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول نے جب منع فرما دیا تو اب اس چیز کی جانب ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہم بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی یہ میسج، یہ بات اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اس چیز سے پرہیز کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مردوں کے لیے کیا ہے سونا اور ریشم سے منع فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو سونا اور یہ ریشم ہے یہ عام طور سے کیا ہے زینت کے لیے ہے، اور اسلام نے مردوں کے لیے زینت کرنے کو کیا ہے منع فرمایا ہے، لہٰذا یہ زینت کرنا مردوں کے لیے جائز نہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے ریشم اور سونا حرام فرما دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم